بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النساء آخری رکوع، سورت کا آخری رکوع، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 172۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ انبیاء اور فرشتے اللہ کے بندے ہونے کو عار نہیں سمجھتے، اللہ کی بندگی میں ان کو کوئی عار نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لن یستنکف المسیح، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ بن مریم ہرگز عار محسوس نہیں کرتے۔ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں۔ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو عار ہے یا انکار ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے، عیب سمجھے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تعالی جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ اللہ احکام الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہرگز عار نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس میں اپنے لیے کوئی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ المومن آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر خود سری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے خود سری اور تکبر اور غرور کا اظہار کرتے تھے، اب اسی طرح حقیر و ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، اور فرشتوں کا بھی اللہ پاک نے بڑا مقام رکھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، پس پورے دے گا ان کو ان کے اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔
ایک نیکی کرو 10 کا ثواب ہے، اور ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو 700 1400 اور اس سے بھی زیادہ اللہ پاک بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا، عیب سمجھا اور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب پہنچائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک ہی حمایتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ اس سے آگے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی صفتیں، قرآن پاک کی شان اور اوصاف۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق آیا تمہارے پاس، قد جاءکم برہان من ربکم، ایک دلیل روشن آ گئی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، اِلَيْكُمْ تمہاری طرف، نُورًا مُبِينًا، نور واضح ظاہر۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک برہان عظیم آ چکی ہے۔ برہان عظیم اس حجت اور قطعی دلیل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی عذر باقی نہ رہے اور ہر قسم کے شک و شبے کا ازالہ ہو جائے۔ اسی لیے تو فرمایا نورم مبینہ۔ نور مبین کے معنی ایسی روشنی کے ہیں جو حق کو واضح کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کا بہت بڑا وصف ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پسند قریب اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف بھیجنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین کے صالح بندوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک ان کو صراط مستقیم پر چڑھا دیتے ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد ایسا واضح، صاف اور سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ پن نہ ہو۔ دنیا و آخرت میں مومنوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے اعتقاد اور اعمال کے اعتبار سے سلامتی اور استقامت کی راہ پر ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس صراط مستقیم پر ہوں گے جو انہیں اللہ کی جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے پاک پروردگار ہم سب کو ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ کلالہ کے بارے میں حکم، اور یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے میراث کی آیات میں اور وراثت کی آیات میں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت برات یعنی سورت توبہ ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے، یعنی میراث کی آیات کریمات میں۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4605، صحیح مسلم کتاب الفرائض حدیث نمبر 1618۔ یستفتونک وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد بھی نہیں۔ اولاد کا لفظ تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد نہیں، اور جو باپ کا لفظ ہے وہ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں شامل ہے، اس لیے کہ کلالہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ نہیں اور جس کی اولاد نہیں۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، ایک بہن۔ یہاں پر بہن سے مراد اللاتی یا عینی بہن ہے۔ عینی بہن سے مراد حقیقی اور شقیقی بہن ہوتی ہے، اور اللاتی سے مراد پدری جو باپ کی طرف سے بہن ہو، ان کا حصہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو اخیافی بہن ہے، مادری ماں کی طرف سے، اس کا حصہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی ایک ہی بہن ہے، حقیقی، عینی یا اللاتی، پدری، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے جو چھوڑا بھائی نے، عورت کا، بہن کا آدھا حصہ۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث بنے گا، یعنی بھائی وارث بنے گا اس بہن کا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس کی اولاد۔ اگر ایک عورت فوت ہو گئی، اس کی اولاد نہیں ہے، بھائی ہے، ایک ہے، عینی یا اللاتی، حقیقی، پدری بھائی موجود ہے، تو وہ وارث بن جائے گا اپنی بہن کا جب وہ فوت ہوتی ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پس اگر ہیں دو بہنیں یا دو سے زیادہ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3، 2/3، 2/3 حصہ، ثلثان مما ترکا، اس سے جو میت نے چھوڑا۔ اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہیں، عینی یا اللاتی، حقیقی یا پدری، تو
ان کے لیے 2/3 کل مال کا 2/3 حصہ۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بہن بھائی جو ہیں وہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اس بات کو تمہارے لیے ایسا نہ ہو کہ تم پھسل جاؤ، تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، یا آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، تو اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ میرا وارث کلالہ ہے تو میراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ آیت میراث نازل کی گئی۔ صحیح بخاری باب وضوء العائد للمریض، حدیث نمبر 5676 اور حدیث نمبر 194۔ صحیح مسلم کتاب الفرائض باب میراث الکلالت، حدیث نمبر 1616۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان جو احادیث کے اندر مروی ہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلالہ کی میراث کے متعلق بہت زیادہ پریشان رہتے۔ کلالہ کی میراث کا مسئلہ آپ کے لیے پیچیدہ ہو گیا تھا، جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری آرزو تھی، میری تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدائی سے پہلے 3 چیزوں کی وضاحت فرما دیں۔ نمبر 1 دادا کی میراث، نمبر 2 کلالہ کے بارے میں حکم، اور نمبر 3 ربا کے مسائل میں سے کچھ مسائل، یعنی سود کے متعلق کچھ مسائل مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے جاتے۔ یہ حدیث مبارک صحیح البخاری حدیث نمبر 5588، صحیح مسلم حدیث نمبر 3032 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث سے پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں اس قدر کثرت سے سوال نہیں کیے جس طرح کثرت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک میرے سینے پر ماری اور فرمایا یکفی کا آیت السیف التی فی آخر سورۃ النساء، تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی ہے جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، جو سورہ نساء کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک کا نمبر 1617۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، بطریق سلیمان از ابراہیم از اسود، حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ایک مسئلے میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا
کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے بھی نصف حصہ ہے. بیٹی اکیلی ہے تو نصف ہے، بہن اکیلی ہے تو اس کا بھی آدھا حصہ ہے. پھر سلیمان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ایک مسئلہ میں اس طرح فیصلہ کیا تھا، اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کیا تھا. صحیح البخاری حدیث نمبر 6741. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مروی ہے کہ آپ سے ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ان کی وراثت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اور بہن کو نصف نصف، یعنی بیٹی کا آدھا اور بہن کا آدھا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاؤ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو، وہ بھی میری تائید کریں گے. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا گیا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ جواب دوں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، لہذا میں تو اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اور وہ یہ کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ ہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ 2 ثلث کا تکملہ ہو جائے. بیٹی اور پوتی کا حصہ ملا کر ثلثان 2/3 پورا ہو جائے، کیونکہ عورتوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ یہی ہوتا ہے، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جا کر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جواب بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں، یہ عالم تم میں موجود ہیں، مجھ سے نہ پوچھا کرو. جو سوال کرنا ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کر لیا کرو. یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الفرائض حدیث نمبر 6736 پر موجود ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحق الفرائض بأہلہا فما ترکت الفرائض فلأولی رجل ذکر. اصحاب الفروض کو ان کے حصے دو. اصحاب الفرائض جن کے فرضی حصے ہیں. فرضی حصے قرآن پاک میں کل 6 ہیں، سدس اور ثلث اور ثلثان، یعنی چھٹا حصہ اور تیسرا حصہ اور 2/3 2/3. اسی طرح نصف، ربع اور ثمن 1/2 1/4 اور 1/8. یہ کل 6 حصے ہیں جو قرآن پاک میں مقرر ہیں اور فرضی حصے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ سب سے پہلے فرضی حصے ان کے حقداروں کو پہنچا دو. فما ترکت الفرائض فلأولی رجل ذکر. جو فرضی حصوں سے بچ جائے اور ان مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہے. جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہے. صحیح البخاری کتاب الفرائض حدیث نمبر 6746. صحیح مسلم کتاب الفرائض حدیث نمبر 1615. یبین اللہ لکم. اللہ تعالی اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، واضح کر کے، اس بات سے اللہ کے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ کوئی اس بات کا بہانہ نہ کرے کہ مجھے تو اللہ رب العزت کا کلام نہیں پہنچا تھا. باپ کا حصہ کتنا ہے، بیٹے کا حصہ کتنا ہے،
بیٹی کا حصہ کتنا ہے، بہن کا حصہ کتنا ہے، سارے حصے اللہ کم الحاکمین نے کھول کھول کر واضح کر کے بیان فرما دیے، سورۃ النساء کے آغاز میں اور سورۃ النساء کے آخر میں، دونوں جگہ پر ہی، سورۃ النساء میں آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اور پھر آخری آیت کریمہ۔ ان آیات کریمات میں 3 آیتوں میں سارا علم میراث کا خلاصہ نکال کر بیان کر دیا گیا ہے، اور سارے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی شاندار اور اپنی حکمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے حکم کا اعلان اپنے بندوں کے سامنے کیا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 13، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو حق اللہ پاک نے مقرر فرمائے ہیں، اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جو شخص قرآن مجید میں بتائے ہوئے حصوں کے مطابق میراث کو تقسیم کرتا ہے، اس کے لیے تو جنات ہیں اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن بد نصیبی کہ ہمارے ہاں اکثر طور پر بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ وراثت میں دبایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ خوشی سے ہماری بیٹی نے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے، جو انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ ایک رسم و رواج کو خوشی کا نام دے کر معاشرے میں عام کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے اس کی سزا بڑی سخت رکھی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کی حدوں کو تجاوز کرتا ہے، پار کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے داخل کرے گا ایسی آگ میں، خالداً فیہا، کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب دونوں شکلیں سامنے ہیں۔ جو آدمی تو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق میراث کو تقسیم کرتا ہے، وہ تو بہت بڑی کامیابی پا لیتا ہے اور بہت بڑے امتحان سے بچ جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے، اللہ پاک کے بتائے ہوئے حقوق سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہاں اس کو بچانے اور چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.